نصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم وعلیہ وصحبہ وسلم. ہم اور آپ جمعہ کی نماز کے لیے کرتا ہوئے میں مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری نمازوں عبادتوں کو قبول فرمائیں, عبادتوں میں لذتیں عطا فرمائیں اور جمعہ کی مقبول قبیلوں میں دی جانے والی دعاؤں کو پروردگار اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائیں. آج کے اس ماحول میں جبکہ اس بیماری سے وبا سے موت پوری دنیا کے بسنے والے دو چار ہیں اور بسنے والے مختلف ہیں. اس میں اللہ کے ماننے والے بھی ہیں اور اللہ رسول کے ماننے والے نہیں, مگر ایسی وبا کے شکار ہیں جس میں سب شامل ہیں. تو پھر قرآن اور احادیث کی روشنی میں اور انبیاء کرام علی نبینا علیہ التسلیم کے واقعات کی روشنی میں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی, جو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں ان کا اللہ رسول پر بھروسہ توکل ایک ہوتا ہے تدبیر, ایک ہوتا ہے تقدیر. تدبیریں اسلام میں منع نہیں ہے. آپ سمجھیں, تدبیر کریں مگر بھروسہ اللہ پہ رکھیں. کس پہ رکھیں؟ بھروسہ اللہ پہ رکھیں. تدبیر بے شک ضروری ہوتی ہے. بھروسے کا یہ معنی نہیں ہوتا. ہاں, جو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم جس سے اعلیٰ مقام پر فائز ہو بات دوسری ہے, مگر عام مومن جو ہے وہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ خوف کا جو ماحول پیدا ہوتا ہے تو عام طور سے اس بیماری سے مرنے والے کم ہیں, خوف سے مرنے والے زیادہ. صحیح ہے, خوف کا جو ماحول پیدا ہو گیا ہے, ڈر کا جو ماحول پیدا ہو گیا ہے, تو حقیقت میں تدبیروں پر ضرور عمل کریں مگر بھروسہ اللہ پر. اس پر ہو اللہ چاہے تو ہی سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ چاہے تو ماسک بچائے گا اور اللہ نہ چاہے تو جو مکمل کٹ پہن کر کے گھومتے ہیں ان کو بھی ہو جاتا ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہم ماسک نہ پہنیں یا ہم تدبیریں نہ کریں اس پر بھروسہ اللہ کی ذات ہے. خوف اپنے اندر کہ اب کچھ ہو گیا تو اتنا خوف اتنا ہو, تو یہ خوف اپنے اندر سے نکالیں. دیکھیں کہ ہمارے پاس تو ساری تدبیریں ہیں, سب کچھ ہیں, مگر جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر حال کتنی مدد فرماتا ہے. یہ بھی قربانی کا مہینہ آتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تذکر ہوں گے. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ شروع کے واقعات بتاؤں کہ ابراہیم علیہ السلام جو پیدا ہوئے, پیدائش کے واقعات میرے ابھی درس سے تفصیل میں جاری ہے. نمرود کے زمانے میں پیدا ہوئے اور نمرود جس نے 800 سال تک حکومت کی ہے. کتنے سال؟ اور پوری دنیا کا بادشاہ تھا, پوری دنیا کا بادشاہ تھا. تو کتنا ظالم رہا ہوگا, کتنا خطرناک رہا ہوگا. ہر طرح سے اس کے پاس جادوئی طاقتیں سب کچھ تھی. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی. ایسے ماحول میں دعوت دی کہ بتوں کا سب سے بڑا ویپاری حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آدم ہے, تو ایک سے ایک آئٹم میں بناتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع سے, ایسا نہیں 40 سال کی عمر کے بعد, ایسا نہیں, شروع سے اللہ فرماتا ہے 17ویں پارے میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, کہ بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم جاننے والے تھے.
ابراہیم اس لائق ہے، ہم نے اسے چن لیا۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ ہم آپ اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اس وقت عمر 16 سال کی تھی۔ کتنے سال کی؟ ایک روایت میں 26 سال کی، یا ایک روایت میں 16 سال کی، مگر ہے تو جوانی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے چچا اور قوم سے کہا یہ کیا بنا رکھی ہے، کسی کی سون ہے، وہ کسی کا کیا ہے، کسی کا کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ہم تم لہا کی سون، جس کے سامنے آ کر مانے بیٹھے ہو، عبادت کر رہے ہو۔ تو قوم نے کیا جواب دیا؟ جیسے عام طور سے ہمارا جواب رہتا ہے جب شریعت کے خلاف جب کوئی بات آتی ہے کہ بھئی ایسا کیوں کرتے ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ اس قوم نے کیا کہا تھا؟ اور وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا۔ کیا ہے؟ باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے۔ اب اللہ عابدین، ہم نے باپ دادا کو اس کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لقد کنتم وآباؤکم انتم فی ضلال مبین، اگر کہ تم اور تمہارے باپ جو ہے کلی گمراہی میں ہو، یاد رکھیے باپ دادا اگر سیدھے راستے پر ہو تو ان کے نقش قدم پر چلنا یہ صراط مستقیم ہے، وہ صراط الذین انعمت علیہم ہے۔ اور رات کے دن دعا کرتے ہیں نقش قدم پر چلنا یہ منع نہیں ہے، مگر گمراہوں کے نقش قدم پر چلنا یا جو راہ پر نہ ہو ان کے نقش قدم پر چلنا یہ گمراہی ہے۔ اس لیے فرمایا دوسرے پارے میں اللہ نے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جب ان سے کہا جائے کہ اللہ نے جو اتارا ہے قرآن حدیث اس پہ چلو، قرآن پہ چلو، حدیث پہ چلو، اللہ نے جو اتارا ہے اس پہ چلو، کہتے نہیں ہم تو باپ دادا نے جو کیا ہے اس پہ چلیں گے۔ تب اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگر جو ان کے باپ دادا کچھ عقل نہ رکھتے ہوں، کچھ سمجھ نہ رکھتے ہوں، ہدایت نہ رکھتے ہوں تو بھی ان کے پیچھے چلیں گے۔ تو جو باپ دادا جو ہمارے بڑے اگر سیدھی راہ پہ نہ ہو تو ان کے نقش قدم پر چلنا برا ہے، اور جب سیدھی راہ پہ ہو تو ان کے نقش قدم پر چلنا ہی سیدھا راستہ ہے۔ اسی کو قرآن نے صراط الذین انعمت علیہم فرمایا۔ کیا فرمایا ہے؟ ہم جو ان کے راستے پر چلتے ہیں کہ حضرت حسن شاہ ناشا چلے، حضرت عنایت شہید چلے، یہ لوگ چلے ان کے راستے پر چلے تو یہ نہیں ہے کل کوئی یہ کہے کہ اپنے ان کے راستے پر کیوں چلتے ہیں، یہ تو رات میں دن اپنے سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں کہ اس کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ڈر گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا اگرچہ جو ہے گمراہی میں ہو پھر بھی تم ان کے پیچھے چلو گے، تو کہتے ہیں قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم حق لائے ہو یا خالی مذاق کرتے ہو؟ حق لائے ہو، حق بات کر رہے ہو یا خالی کھیل کر رہے ہو، تماشا کر رہے ہو، ٹائم پاس کر رہے ہو؟ اس لیے کہ جو باطل پر ہوتا ہے انہیں ہر ایک باطل نظر آتا ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی پیاری دلیل فرمایا فربکم رب السماوات والارض فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، فرمایا تمہارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، جس نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے، وانا على ذلك من الشاهدين، اور میں ان میں گواہوں میں سے ہوں۔ اس لیے کہ نبیوں کا جو ایمان ہوتا ہے وہ علم الیقین نہیں ہوتا ہے، ہمارا ایمان علم الیقین ہوتا ہے، یعنی ہم نے سن کر کے مانا جانا۔ نبیوں کا جو ایمان ہوتا ہے وہ عین الیقین، دیکھا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ساتھ کے بارے میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ایسے ہی ابراہیم کو زمین و آسمان کے سیر کرایا، تو اللہ نے دکھایا۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں دیکھا ہوا ہوں، میں اس پر گواہ ہوں۔ وَاللَّهُ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سوچیے پوری قوم مویشی، اب اس میں تبلیغ کرنی ہے تو دھمکی دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے وَاللَّهُ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، قسم خدا کی
تم جب جاؤ گے نا تو تمہارے ان معبودوں کے ساتھ برا کروں گا، ان کے ساتھ میں برا کروں گا۔ اب وہ گئے، جب وہ ان کے جو ہے سال میں ایک دن میلے کا دن ہوتا، بہت بڑے میدان میں میلہ لگتا، تو جب جاتے تھے میلے میں تو اپنے بتوں پہ ایک سے ایک چڑھاوا چڑھاتے، ان کا سنگھار کرتے، انہیں خوبصورت بناتے، اور جہاں میلے میں جاتے وہاں بھی ایک سے ایک ان کے معاملات رہتے تھے، کھیل تماشے اور بتوں کے ساتھ جیسے آج کل میلے رہتے ہیں ویسے ہی جو ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دیا، کہ ابراہیم تم نے حقیقت میں بتوں کی شانیں نہیں دیکھی، کیا بتوں کی شانیں نہیں دیکھی، تم جو ہے اگر ہمارے ساتھ میلے میں آؤ اور وہاں تو دیکھو، رونق دیکھو، وہاں سب کچھ دیکھو، تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بعد تم ملامت نہیں کرو، تم برائی نہیں کرو۔ لیکن یاد نہیں ہے ڈیوٹی پہ جا رہا امتحان میں، تو وہاں جو ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اپنے بنارس کے اور ادھر کے جو جہاں جہاں مندر ہے ان سب کی وہ بہت ساری باتیں کرتے تھے، وہاں یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، سمجھ رہے؟ تو ایسے یہ بھی کہنے لگے ابراہیم ہمارے ساتھ میلے میں کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا، فتولی عنہم مدبرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا، وہ سب چلے گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم يرجعون، یہ تو 17ویں پارے میں ہے، اور 23ویں پارے میں ہے سورہ صافات میں کہ فراغ الى آلهتهم فقال الا تاكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب وہ لوگ چلے گئے تو گئے بت کھانے میں، بڑے بڑے چڑھاوے پڑے ہیں، سفرجن پڑا ہے، یہ پڑا ہے، سب مٹھائیاں یہ وہ سب۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کھاتے کیوں نہیں ہو، تم کھاتے کیوں نہیں ہو، پھر مارا تنظیم ارے بولتے کیوں نہیں ہو، تو وہ کیا بولیں گے، کیا کھائیں گے؟ وَإِن يَطْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اللہ فرماتا ہے 17ویں پارے میں کہ یہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، ایک مطلب کہہ دیجیے سبحان اللہ، ہم جس کے ماننے والے ہیں، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ قدرت والا ہے، اور یہ اتنے کمزور ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَإِن يَطْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اگر ان کے چراغے پر مکھیاں آ جائیں تو یہ مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے، وہ اڑا سکتے ہیں؟ ضعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، یہ مجھے بہت پیاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا ہی کمزور ہے عابد اور معبود۔ ابھی آگے پتا چلے گا معبود کتنے کمزور ہیں، عابد جن کی رکھا کریں، جس میں 300 کروڑ دیوتا ہو مگر رکھا عابد کو کرنی پڑے، نہیں سمجھ میں آ رہی؟ 300 کروڑ دیوتا اور ان کی دیکھ بھال پجاری کو کرنی پڑے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ہم جنہیں مانتے ہیں غوث پاک کے نام میں وہ تاثیر عطا فرمائی ہے۔ یہ من دون اللہ میں ولی اللہ میں فرق ہمیشہ یاد رکھنا، بات سمجھ میں آ رہی؟ دونوں میں فرق ہے، یہ بات جو چل رہی ہے وہ من دون اللہ کی چل رہی ہے، جو اللہ کے دشمن ہے، جس سے اللہ کا کبھی کوئی تعلق نہیں ہوا ہے اسی کو من دون اللہ کہتے ہیں۔ ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم يرجعون، کلاڑی لی اور سب کو پارا پارا کر دیا، چورا چورا کر دیا، الا كبيرا لهم، مگر جو سب سے بڑا تھا چائنیز، سمجھ رہے ہیں، اس کے اوپر کلاڑی رکھ دی، الا كبيرا لهم لعلهم يرجعون۔ اللہ فرماتا اس لیے تاکہ ابھی بھی وہ سمجھیں، ابھی بھی ان کی کمزوری سمجھ میں آ جائے، ان کی عاجزی سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب جب یہ لوگ اپنے میلے سے واپس آئے اور جیسے ہی وہ کھانے میں گئے اپنا چناوا کھانے کے لیے اور سب کچھ کرنے کے لیے، تو دیکھا کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی پڑا ہوا ہے، اور بڑا ایسے جو ہے تمہاری لیے ہوئے جیسے سب کے اس میں غصے میں ہے کہ مجھے چھوڑ کے ان کو کیوں مانگ رہے ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے کہا اللہ فرماتا ہے 17ویں پارے میں، وہ کہنے لگے ارے یہ کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا،
ارے وہ تو جو ہے نقصان والوں میں سے ہے، کون ہے وہ؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو کچھ جنہوں نے سنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو بتوں کے خلاف بولتے ہوئے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہ ابراہیم ہی ہو سکتا ہے جس نے جو ہے یہ سب کیا ہو۔ اور ساتھ یاد آئے الناس لعلهم يشهدون، اب بڑے بڑے جو ہے جج بلائے گئے اور سب کے سامنے ہوا کہ لاؤ سب کے سامنے ابراہیم کو، تاکہ گواہ پیش کریں اور اس کے بعد میں سزا دی جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، اب یہ سب کہہ رہے ہیں ابراہیم، حضرت ابراہیم آئے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تم نے کیا ہے؟ یہ ہمارے خداؤں کی یہاں کسی کی جو ہے ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے، یہ سب جو ہے یہ تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کلاڑی کس کے پاس ہے؟ بل فعل کبیرہم، جو ان کا بڑا ہے نا، ھذا فاسألوہم، اس سے پوچھو نا، اگر یہ خدا ہے، یہ معبود ہے، یہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، یہ تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے، یہی سب کچھ کرتا ہے، تو ہم پھر اس سے پوچھ لو نا، مجھے کیا پوچھتے ہو؟ اس نے سب کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اور غلامی تو ایسے کندھے پر ہے تو اسی نے غصے میں نہ کیا وہ کچھ، یہ کیوں، یہ ایسا کیوں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ تو اللہ فرماتا اسی لیے فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ترکیب سے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہل گئے اور انہیں احساس ہوا اندر اندر کہ ابراہیم سچے ہیں۔ زور سے بولو فرجعوا الى انفسهم، اپنے اندر اندر سوچنے لگے، فقالوا انکم انتم الظالمون، اور آپس میں اندر کہنے لگے تم ظالم ہو، تم نے غلط جو ہے خدا سنا ہے، تم غلط کیا سر جھکا رہے ہو، تم جو ہے غلطی پر ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء، پھر سر جھکا کر کے مارے شرمندگی کے بولتے ہیں ابراہیم تم کو تو خبر ہے کہ یہ بولتے ہیں، لقد علمت ما هؤلاء، ابراہیم تم تو جانتے ہی ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھو، کہو سبحان اللہ، میں اغفر لکم لما تعبدون من دون اللہ ولا تعلمون، اف ہے تم پر اللہ کو چھوڑ کر کے ایسے کی عبادت کرتے ہو مانا یذکرکم ولا یضرکم، جو نہ تمہیں نفع دے نہ تمہارا نقصان کرے، ایسے کو تم پوچھ رہے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی ابھی پابندی لگی ہے ٹک ٹاک پہ ہے، اس پہ ہے، تو ہندوستان کے بھگوان بھی کہتے ہیں کہ بھائی چائنیز کے جو صاف ستھرے آتے ہیں پہلے ان کو بھی باہر کرو، وہاں سے ایک ڈیزائن والے آ رہے ہیں، وہاں سے ایک صاف ستھرے آتے ہیں، تو یہاں کے جو ہے کمزور ہے ان کی بھی فریاد ہے، مگر عابدوں سے فریاد معبود کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں واقعات، ذرا زور سے کہتے ہیں یہ واقعات ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہم جو اللہ پر توکل کریں، ایسے ہی اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا تیرے بارے میں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے، یہ اللہ نے ایسے ہی نہیں فرمایا، یہ اس لیے کہ ہم انبیاء کرام کے واقعات کی روشنی میں اللہ کی طاقت کو سمجھیں، اللہ کی قدرت کو سمجھیں، اور اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی پوجا کی جا رہی ہے ان سب کی کمزوری کو سمجھیں کہ وہ کتنے کمزور ہیں۔ تو اب کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے قالوا حققوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، کہا ابراہیم کو جلا دو، ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلهتكم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، یہ ایسے ہیں جو خود کو خداؤں کی مدد کرنی پڑے، اور ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں کہ اگر سانپ زمین کے نیچے بھی چلے جائیں تو مدد کرنے والا پروردگار ہے۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ پتھروں کے اندر رہنے والے کیڑے کو بھی روزی عطا فرماتا ہے، وہ سب کی مدد کروانے والا. تو کہنے لگے قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ فارس کا رہنے والا ایک دیہاتی تھا، اس کا نام ایک روایت میں اقراء بن عطیہ ہے، ایک روایت میں جو ہے ایسن ہے. اس نے یہ مشورہ دیا کہ ابراہیم کو جلائیں، آگ میں جلائیں، کیونکہ سزاؤں میں سب سے کڑی سزا یہی ہے کہ جسم جلا دیا جائے. کب ابراہیم کو جلایا جائے قالوا بنوا له بنيانا، کیسے جلائیں گے؟ تو بہت بڑی چار دیواری بناؤ عمارت. تو 30 گز جو ہے وہ لمبی اور 20 گز چوڑی یہ عمارت بنائیں گے، اور اس میں 40 دن تک لکڑیاں جمع کی گئی. کتنے دنوں تک؟ اب اس میں چھوٹے بچے، عورتیں، بڑے، جو کوئی، یہاں تک کہ کوئی عورت بیمار ہوتی تو منت مانگتی کہ اگر مجھے اچھا ہو جائے گا تو میں وہاں پہ ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں ڈالوں گی. یہ منتیں مانگ کہ لکڑیاں ڈالوں گی. کوئی جو ہے اور منتیں مانگا. اس طریقے سے 40 دن تک بڑے چھوٹے سب نے لکڑیاں جمع کی، اس میں گھی ڈالا، سب کچھ کیا. اور جب آگ جلائی تو اتنی روشن آگ ہوئی، اتنی اوپر کہ کئی جو ہے اوپر کی اونچائی، اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ آگ کی تپش سے جل جاتا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس آگ میں ابراہیم کو ڈالا کیسے جائے؟ جب یہ بات چیت ہوئی اور ان کی ہار ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ہار ہو گئی، شکست ہو گئی. دلیل ان کے پاس کوئی نہیں تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل بھاری ہو گئی. یہ خود سمجھنے لگے. تو جب ظالم ہارتا ہے نا، ظالم ہارتا ہے تو کر نہیں بڑ سے کام لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں جی، پھر طاقت کا اپیوگ کرتا. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور قید کر دیا. ابراہیم علیہ السلام قید میں ہیں. اب انہیں جلانے کی پلاننگ ہو رہی ہے. اتنی بڑی آگ اس میں ڈالے کیسے؟ خود اگر قریب جائیں تو جل جائیں. تو آیا شیطان مرعون جو ہے انسانی شکل و صورت میں آیا ان کے پاس، نمرود کے دربار میں. اب کیا پریشان ہو؟ اور جب کوئی شیطانی چہرے پریشان ہوتے ہیں تو یہی استاد آ کر کے حل کرتا ہے. نبیوں ولیوں کا کوئی بھی جو ہے ان کو تکلیف پہنچانے کا کوئی معاملہ ہو اور شیطان کے چہرے تکلیف نہ پہنچا سکتے ہو تو شیطان ہی آ جاتا ہے ایک ایک کر کے بتانے آ گیا تو کیوں پریشان ہو؟ کہ آپ کو جلا دی ہے. اب اس میں ابراہیم کو ڈالنا کیسے؟ ہم قریب جاتے ہیں تو ہم خود چل جائیں گے. تو اس میں منجنی وہ بہت بڑا، جیسے آج کل ہم گلیل سے وہ پھینکتے ہیں گلیل سے، ایسے ہی بہت بڑی منجنی کے لیے، جس سے، اور سب سے پہلے منجنی کی شیطان ہی نے بنائی، اسی نے طریقہ بتایا کہ اس میں آج بعد میں جو ہے جو جنگیں ہوتی تھی تو اس میں بڑے بڑے پتھر رکھ کر کے وہ عمارتوں میں ڈالے جاتے تھے جس سے عمارت مل جاتی تھی. تو یہ منجنی تیار کرائی. اس نے کہا میں جیسے جیسے کہوں ویسے ویسے تم بناؤ. تو اس کی آدمیوں نے، کاریگروں نے بنایا. بہت بڑی منجنی تیار ہوئی مشین. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا اور اس میں ایسے رستے کہ اگر اسے کھینچے تو ابراہیم علیہ السلام سیدھے جو ہے وہ آگ میں جائے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی میں رکھا گیا اس وقت ابراہیم علیہ السلام یہ سب تصویر یاد رکھیں گے جو آج بھی کام آئے ہیں. کیا کیا پڑھتے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ جب منجنی میں رکھا گیا تو آپ پڑھ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک لک الملک ولہ الحمد لک الملک ولک الحمد لا شریک لک. میرے ساتھ پڑھ لو لا الہ الا انت سبحانک لک الملک ولک الحمد لا شریک لک. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی پاک ہے، تو ہی ہر عیب سے پاک ہے. لک الملک ساری بادشاہ تیرے لیے، ولک الحمد ساری تعریفیں بھی تیرے لیے. لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تب بھی جو ہے اللہ کی وحدانیت بھی بیان کر رہے ہیں. منجنی میں رکھے گئے. اب جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنی میں رکھے گئے
ہر طرف سے انسان و جنات کے علاوہ ساری مخلوق نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ مولا یہ روئے زمین پر تیری وحدانیت کا ایک ہی علامتدار ہے، اگر یہ جل گیا تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ مولا اس کی عبادت فرما یا ہمیں جو حکم دے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ تو اللہ نے فرشتوں جو بھی کہہ رہے تھے سب سے فرمایا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، اگر وہ تم سے مدد مانگے تو کرو، اگر وہ تم سے مدد مانگے تو کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق میں ہیں، ابھی ڈالے جا رہے ہیں کہ پانی کا فرشتہ آیا، حضرت جبریل ساتھ ہیں، پانی کا فرشتہ آیا، کہا اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں ایک ہی بارش کرتا ہوں ایک آن میں یہاں ڈوب جائے۔ فرمایا حسب من سوالی علم بحالی، میرا اللہ میرا حال جانتا ہے، مجھے اللہ کافی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے جانتا ہے وہ رب جلیل، آگ میں جاتا ہے اس کا خلیل، مجھے تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہوا کا فرشتہ آیا کہ اگر حکم ہو ایسی آندھی چلاؤ گی آگ بجھ جائے، کہا نہیں۔ جبریل امین علیہ السلام کو تسلیم عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی کچھ حاجت ہے؟ فرمایا ہے۔ کہا مجھ سے کہیں؟ کہا تم سے نہیں اللہ سے۔ حسبی من سوالی علم بحالی، میرا جو ہے رب جانتا ہے، مجھے تم سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تب اللہ نے فرمایا جبریل اسی لیے ہے خلیل، جبریل اسی لیے ہے یہ خلیل کہ میرے سوا کسی سے مدد مانگنا بھی یہ جو ہے مناسب نہیں سمجھتے، ناجائز نہیں ہے۔ اللہ تو خود فرماتا فإن اللہ مولا ہوا جبریل وصالح المؤمنین، اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہے، اور صالح جو مومنین ہیں نیک مومنین ہیں وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ مگر یہاں ہے دوست کا معاملہ، تو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مجھے کسی سے مدد نہیں مانگی، اللہ جانتا۔ اب ادھر جیسے ہی منجنیق سے ڈالے گئے اب ابراہیم علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جیسے ہی آگ میں ڈالے گئے ادھر رب کا حکم ہوا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ایک طرف عابد جو ہیں معبودوں کی مدد کے لیے اترے ہوئے ہیں اور ایک طرف معبود اپنے عابد کی مدد فرما رہا ہے۔ تو اب ادھر معبود آپ کو حکم دے رہا ہے یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ سلامہ نہ فرمایا جاتا، صرف اتنا فرمایا یا نارو کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، روئے زمین کی ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس وقت کسی آگ کے اندر تپش نہیں تھی۔ وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ٹھنڈی ہو جا مگر سلامتی والی ہو جا، زیادہ ٹھنڈی ہو جائے کوئی چیز تو بھی تکلیف دے، وہ تکلیف دے گی نہیں۔ یہ نہیں فرمایا یہ آگ ٹھنڈی ہو جا، یہ آگ ابراہیم تک ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ اب حضرت ابراہیم کو آگ نے پکڑا، نیچے رکھا اور ادھر جو ہے میٹھے چشمے کا پانی جاری ہو گیا، آگ میں میٹھے چشمے کا میٹھے پانی کا چشمہ جو ہے وہ جاری ہو گیا آگ میں، اور گلاب کے نرگس کے پھول لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا اور ملک الظل جو سائے کا فرشتہ ہے وہ حضرت ابراہیم ہی کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کے بیٹھا اور بات چیت کرنے لگا۔ تنہائی ہو تو کبھی وحشت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا، ذرا زور سے کہہ دو نمرود دیکھ رہا اپنے جو ہے اوپر محل سے، یہ تو ابراہیم اندر بغیچے میں بیٹھے ہیں، آگ میں باغ بغیچے میں بیٹھے ہیں تو کسی سے بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ تو آگ سے پکار کے کہتا ہے ابراہیم یہ آگ سے تم بات نہیں کر سکتے ہو۔ اس نے کیا سوچا؟ اس نے یہ سوچا کہ یہ شاید ابراہیم کا جادو ہے، کیونکہ اس کے یہاں سب کچھ جادو سے چل رہا تھا۔ نمرود کے یہاں وہاں جو ہے ایک ایسا درخت تھا کہ اگر
اس کا کوئی سایہ نہیں تھا، مگر ایک آدمی آتا نا تو سایہ ہو جاتا، 2 آتا 4 1,00,000 آدمی بڑھتے رہتے اس کا سایہ کرتے رہتا، تو 1,00,000 سے ایک بھی آگے بڑھتا سب دھوپ میں آ جاتے۔ جادو کی لمٹ ہوتی ہے نا، جادو کی کیا ہوتی ہے؟ لمٹ ہوتی ہے۔ تو 1,00,000 سے ایک آدمی آگے بڑھتا تو سب سال دھوپ میں آ جاتے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ یہ شاید حضرت ابراہیم کی ایک جادو طاقت ہے، یہ بندی ہے۔ اس نے کہا ابراہیم پارا کر دو، ہم نے کہا بسم اللہ، چل کر کے اس آنکھ سے باہر بھی آئے، کافی اندر بھی آتا ہوں، زور سے کہو۔ تب نمرود نے جو ہے وہ کہا کہ میں نے مان لیا کہ جس خدا نے تمہیں اس آنکھ سے بچایا ہے اسی کی طاقت ہے، لہذا میں نے طے کیا ہے کہ میں تمہارے خدا کے نام کی 40,000 جو ہے قربانی پیش کروں گا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا جب تک ایمان لائے گا نہیں قربانی کام کی نہیں، ایمان لا تب قربانی کام کی ہے۔ بہرکیف اس نے قربانی تو کی مگر ایمان نہیں لایا، سلطنت نہیں چھپ رہی تھی۔ اب انشاءاللہ آگے کیا ہوا آئندہ مقابلہ انہیں انشاءاللہ آگے جو ہے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سبق یہ ہے کہ بھروسہ ہمارا اللہ پر ہو، زور سے بولو صحیح ہے۔ یہ دیکھو کورونا نے 2 سبق سکھائے ہیں، ویسے تو بہت سارے سکھائے ہیں، تھوڑے تھوڑے میں پیش کرتا ہوں۔ ابھی میری بھی جیب میں ماسک ہے اور ہماری جو بہنیں نکلتی ہیں وہ بھی ماسک پہن کر کے نکلتی ہیں، تو 8 گھنٹہ نوکری پہ جاتی ہیں ماسک، تو جو بہنیں 8 گھنٹہ ماسک میں رہتی ہیں اور ان کی سانسیں نہیں گھٹتی ہیں تو وہ برقعے و نقاب میں بھی رہ سکتی ہیں اور ان کی سانسیں نہیں گھٹیں گی، صحیح ہے۔ اور 3 مہینہ کورونا میں ہماری دکانیں بند رہی، کاروبار بند رہے، برابر ہے، پھر بھی ہم زندہ ہیں، شادیاں بھی کر رہے ہیں، سب